الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وقال في موضع آخر وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ تمام تعریفیں، ہر قسم کی بزرگی، ہر قسم کی کبریائی، ہر قسم کی بڑائی، تحمید و تمجید کے جتنے کلمات ہیں سب اس اللہ رب العزت کے لائق و سزاوار ہیں جو ہمارا اور آپ کا خالق و مالک ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، اور ہمیں اور آپ پر ہی بات منحصر نہیں ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق ہے، جو اس کے چرند و پرند کا خالق ہے، جو اس کے ذرات کا مالک ہے، جو اس کے بحر و بر کا مالک ہے، جو اس کے جنگلات کا مالک ہے، جو اس کی ہواؤں کا مالک ہے، وہ اللہ رب العزت، ذرا آپ تصور کیجئے وہ اللہ رب العزت کتنے عظیم ہیں، اللہ کتنے عظیم ہیں، اللہ کتنے بڑے ہیں، ہم اور آپ اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ اللہ کی ذات کو ہم پہچان نہیں سکتے جیسا کہ ہمیں پہچاننا چاہیے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ فرماتے ہیں لوگوں نے اللہ کو ویسے جانا ہی نہیں جیسے جاننا چاہیے۔ جاننے کے لیے میرے بھائیوں علم کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی لیے جب اسلام کا نزول ہوا، جب اسلام کی ابتدا ہوئی تو پہلے نماز پڑھنے کو کہا گیا، پہلے توحید کو کہا گیا، پہلے روزے کو کہا گیا، زکوٰۃ کو کہا گیا، حج کو کہا گیا۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق،
پڑھو اپنے رب کے نام سے. اقرا بسم اللہ نہیں کہا، بسم رب کہا. رب جو اس ساری جہان کا، ساری دنیا کا پالن ہار ہے. ہم مسلمانوں نے افسوس قرآن کریم کی اس پہلی آیت پر ہی ہم نے توجہ نہیں کی، اور آج صورتحال یہ ہے کہ من حیث القوم، ایک قوم کی حیثیت سے اگر جائزہ لیا جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ ناخواندہ اگر کوئی قوم ہے تو مسلمان ہے. وہ قوم جس کی دین کی ابتدا اقرا سے ہو رہی ہے، وہ قوم ناخواندگی میں سب سے آگے رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم نے دین کو سنجیدگی سے نہیں لیا. قوم نے دین کو سنجیدگی سے نہیں لیا. مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، ابا نے عبداللہ عبد الرحمن ارشد مختار نام رکھ دیا تو ہم مسلمان ہو گئے. تھوڑا بڑے ہوئے سمجھے کہ نہیں کرتا پائجامہ بھی پہننا چاہیے، مسلمان ہونے کے لیے کرتا پائجامہ بھی پہننے لگے. بڑے ہوئے داڑھی لمبی کر لی، ٹوپی لگا لی اور خوش ہو گئے کہ ہم مسلمان ہو گئے. اور ذرا اور توفیق ہوئی، مسجدوں میں آنے لگے، نماز پڑھنے لگے، خوش ہو گئے کہ ہم مسلمان ہو گئے. میرے بھائیوں، دین اس کا نام نہیں ہے. میں بہت وضاحت کے ساتھ کہہ دوں، دین ان چیزوں کا نام نہیں ہے. دین ہمارا، دین اسلام 24 گھنٹے کا دین ہے. 24 گھنٹہ، پل پل، لمحہ لمحہ. رات 2 بجے اگر سوتے سوتے آنکھ کھل گئی اور کروٹ لیا، اس کروٹ لینے کے درمیان کیا پڑھنا ہے وہ دین سکھاتا ہے. ہمارا دین لمحات کا اور سیکنڈوں کا دین ہے. 24 گھنٹے میں کوئی ایک پل ایسا نہیں ہے جس کی ہدایت ہمارے دین نے ہم کو نہ کی ہو. لیکن افسوس، صد افسوس، مسلمان اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کے دعوے دار ہیں، اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی رکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ بھی رکھتے ہیں. لیکن جہاں عمل کی بات آتی ہے، اور عمل سے پہلے جہاں دین کو سمجھنے کی بات آتی ہے، وہاں دین کو سمجھنے کی قطعی کوئی کوشش نہیں کرتے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. فرض ہے. علم سے مراد دین کا وہ حصہ جس کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہے. آپ نے اپنے آپ کو مسلمان کہا ہے نا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے معنی اور تقاضے کیا ہیں، یہ جاننا آپ کے لیے ضروری ہوا نا. ایک مسلمان ہونے کے بعد ایک شخص کہے کہ میں ڈرائیونگ کرتا ہوں، اور اسے نہ اسٹیئرنگ پکڑنے کا ڈھنگ ہو، نہ گیئر چینج کرنے کا ڈھنگ ہو، نہ بریک لگانے کو جانتا ہو، نہ کلچ اسے معلوم ہو، نہ یہ جانتا ہو نہ وہ جانتا ہو، وہ ڈرائیونگ کر سکتا ہے؟ ایک شخص اپنے آپ کو ڈاکٹر کہہ رہا ہے اور طب کے جتنے بھی مسائل ہیں اس سے نابلد ہو، کیا ڈاکٹر ہو سکتا ہے؟ ایسے ہی میرے بھائیوں، ایک مسلمان جب اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو انہیں کن کن چیزوں کو جاننا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے. یہ جانے اور اس پر عمل کیے بغیر وہ مسلمان ہو کیسے سکتا ہے؟ کیا آپ کسی ایسی گاڑی میں سوار ہو سکتے ہیں جس کے ڈرائیور کے بارے میں معلوم ہو کہ اسے ڈرائیونگ نہیں آتی ہے؟ بیٹھ سکتے ہیں؟ کیا آپ کسی ایسے طبیب سے، کسی ایسے ڈاکٹر سے علاج کروا سکتے ہیں جسے معلوم ہو کہ جس کے بارے میں معلوم ہو کہ اسے طب کی کچھ بھی معلومات نہیں ہے؟ ہم مسلمان، آج کے زمانے کے ہم مسلمان ویسے ہی مسلمان ہیں جنہیں اپنے دین کے بارے میں نہیں معلوم. دعویٰ تو رکھتے ہیں لیکن دین کے بارے میں معلوم نہیں. دین اگر جانتے تو دین کی اساس، جو ہم سے دین کی بنیاد جو ہم سے مطالبہ اور تقاضا کرتی ہے، ان مطالبات اور ان تقاضوں کو ہم پورا کرتے ہیں. اللہ رب العزت کا فرمان ہے قرآن خطبہ مسنونہ کے بعد جو میں نے آیت تلاوت کی ہے آپ کے سامنے،
اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن مجید سے جتنا بھی ممکن ہو سکے، ما تیسر، جو جتنا ممکن ہو سکے، 5 آیت 10 آیت، 1 صفحہ آدھا صفحہ، 2 صفحہ آدھا پارہ 1 پارہ، جو بھی ممکن ہو یہ پڑھو۔ فقرؤ کہا ہے، یہ امر کا صیغہ، اللہ کا حکم ہے، حکم، اللہ حکم دے رہے ہیں۔ اور اللہ نے آگے فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ بیمار ہو گئے، کچھ سفر پہ ہو گئے، یعنی بیماری کی حالت میں یا سفر کی حالت میں، سفر کی حالت میں اللہ رب العزت نے نماز کو عادی کر دیا ہے نا؟ جانتے ہیں نا آپ، نماز جیسے فریضے کو بھی اللہ نے آسان کر دیا کہ بندہ مسافر ہے، معلوم نہیں کن حالات سے گزر رہا ہے، بیماری کی حالت میں کہا اٹھ کے نہیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹے لیٹے پڑھ لو، لیٹے لیٹے بھی ہاتھ ہلانے کی سکت نہیں ہے، آنکھوں کے اشارے سے پڑھ لو۔ ان سب حالات میں قرآن مجید کے بارے میں کہا فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، چاہے آپ بیمار ہو، چاہے آپ سفر میں ہو، چاہے کسی بھی حالت میں ہو، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، جتنا میسر ہو سکے اتنا پڑھو۔ فَاقْرَأْ امر کا صیغہ ہے، حکم کا۔ حکم کس کا ہے؟ حکم کس کا ہے میرے بھائیو؟ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اللہ کا حکم۔ ہم مسلمان نہ معلوم کن حالات سے گزر رہے ہیں، قوم کی اور ملت کی جو حالت ہے بیان نہیں کی جا سکتی ہے میرے بھائیوں، اور اللہ کے احکامات کو، اس کے فرمودات کو، اس کے اوامر کو، اس کی منہیات کو ہم جس طریقے سے نظر انداز کر رہے ہیں، اللہ ہمیں محفوظ رکھیں۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں، اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم دین کو اس طریقے سے سمجھیں جس طریقے سے اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے۔ دین کو اللہ نے جس طریقے سے نازل فرمایا ہے اسی طریقے سے دین کو سمجھنے کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت، اگرچہ کہ یہ ضرورت روز اول سے ہے، لیکن آج جن حالات میں ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں دین کس حد تک ہے، ہم اپنے عمل سے، ہم اپنے کردار سے کہیں اس دین کی خرابی اور بدنامی کا سبب تو نہیں بن رہے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے، میں نہیں جانتا اس مجلس میں کیسے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن یہ ضرور جانتا ہوں کہ کچھ کارخانوں کے مالک ہوں گے، کچھ کارخانوں کے مزدور ہوں گے۔ معاشرہ ایسے ہی افراد پر مشتمل ہوتا ہے جو مالکان ہیں۔ وہ تصور کریں ذرا کہ کیا اگر اپنے ہاں کام کرنے والے کسی مزدور کو وہ کوئی حکم دیں اور وہ مزدور اس حکم کو نہ سنے تو ان کا رویہ اس مزدور کے ساتھ کیسا ہوگا؟ اندازہ لگائیے۔ اور اگر اس فیکٹری میں اس کارخانے میں کام کرنے والا کوئی مزدور ہے تو وہ بھی سوچ لے ذرا کہ اگر میں اپنے مالک کا حکم نہ مانوں تو میرے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا۔ ہم اس دنیاوی زندگی کے چند سالوں کے لیے ان باتوں کا ادراک رکھتے ہیں، بہت اچھے سے سمجھتے ہیں، لیکن وہی مالک اور وہی مزدور جب اللہ رب العزت کے حکم کو ماننے کی بات آتی ہے، اللہ کے حکم ماننے کی بات آتی ہے تو یکسر نظر انداز کر دیتا ہے، یکسر نظر انداز۔ ہم مسلمان ہیں نا، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نا،
قرآن اٹھائیے، اللہ نے کہا ہے فقرؤوا ما تیسر منہ، فقرؤوا ما تیسر منہ، جتنا میسر ہو سکے اتنا پڑھ لیا کرو، حکم ہے نا۔ کتنا پڑھ رہے ہیں؟ کتنا پڑھ رہے ہیں؟ آپ میں سے ہر ایک کو اندازہ ہوگا کہ وہ خود کتنا پڑھ رہا ہے، اور پڑھ رہا ہے تو کیسے پڑھ رہا ہے، کیسے؟ یہ دیکھیے، یہ تو اتنا بڑا مسئلہ ہے ہم ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور غیر عرب مسلمانوں کا، کہ قرآن مجید سے وہ اپنی وابستگی کا اعلان کرتے ضرور ہیں، قرآن مجید کا احترام کرتے ہیں، اسے آنکھوں سے لگاتے ہیں، چومتے چاٹتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت سے محبت کی دعوے داری بھی رکھتے ہیں، لیکن قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کبھی دل کے اندر کوئی خواہش ابھرتی نہیں ہے۔ یہاں دیکھیے، یہ اتنے سارے قرآن مجید رکھے، ایک آدھ قرآن کے علاوہ یہ اوپر احسن البیان رکھا ہے، کوئی ترجمے والا قرآن نہیں ہے۔ محبت کا تقاضا تو یہ ہے نا کہ میرے محبوب نے مجھے لکھا ہے، میں ایسی محبت آپ نے دیکھی ہے کہ محبوب کا پیغام آئے اور محبت کرنے والا اس پیغام کو نظر انداز کر دے، نہ پڑھے، نہ دیکھے، نہ سمجھے؟ تصور کر سکتے ہیں اس محبت کو؟ اسے محبت کہیں گے؟ آج ذرا پل بھر کے لیے اللہ رب العزت سے اپنی محبت کا احتساب کیجئے۔ ہم جو اللہ سے محبت کی دعوے داری رکھتے ہیں، کیا یہ محبت واقعی سچی محبت ہے؟ اگر سچی محبت رہتی میرے بھائیوں، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان کسی شخص سے، کسی ذات سے محبت کا دعویٰ کرے اور اس کی باتوں کو نظر انداز کرتا رہے۔ اس نے کوئی خط لکھا ہو، اس خط کو پڑھے بھی نہیں، اور پڑھے تو سمجھے بھی نہیں، ایسا ممکن ہے؟ ہم پورے مسلمان آج اسی کا شکار ہیں، اور نتیجتاً اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کے اندر ہمیں جن چیزوں کا حکم دیا ہے اور جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے، ان ساری چیزوں سے ہم نابلد ہیں، ان ساری چیزوں سے ناواقف ہیں، اور زندگی ہم اپنے مزاج سے جی رہے ہیں۔ مسلمان ہونے کا مطلب اسلام دراصل استسلام کو کہتے ہیں۔ اسلام سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو مکمل طور پر سرنڈر کر دینا۔ اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو سانسیں آ جا رہی ہیں نا، اس پہ آپ کا اختیار نہیں ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اللہ نے ایمان لانے والوں کو جنت کے عوض خرید لیا ہے۔ یہ ہماری زندگی ہماری نہیں ہے، پل پل، لمحہ لمحہ رب کریم کے حکم کے مطابق ہمیں جینا ہے۔ ہم اپنی مرضی کی زندگی جیتے ہیں، اپنے لحاظ سے جیتے ہیں، اور دین ہماری زندگیوں میں ہم میں سے ہر ایک کی، یہ تو میرا ایک عام مطالعہ ہے، الا من رحم ربی، استثناءات ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن ایک عام مطالعہ ہے میرا کہ کیسا بھی شخص ہو، اس کی زندگی میں دین اسی حد تک ہے جہاں اس کی مصلحت سے ٹکراتا نہیں ہے۔ دین مصلحت سے ٹکرا گیا نہیں، دین چھوڑ کے اپنی بات مانی جائے۔ کسی سے اختلاف ہے، بھائی سے اختلاف ہو گیا، بہن سے اختلاف ہو گیا، رشتہ داروں سے اختلاف ہو گیا، جماعت میں کسی سے اختلاف ہو گیا، دین تو یہ کہتا ہے کہ 3 دن سے زیادہ آپ بات، معلوم ہے نا، لیکن عمل کیوں؟ ہم کیوں جھک جائیں؟ ہم کیوں جھک جائیں؟ ہم کیوں جائیں سلام کرنے؟ ہم کیوں ملیں؟ دین کیا سکھا رہا ہے کہ آپ کا لمحہ لمحہ اللہ رب العزت کے حوالے ہے، آپ کی زندگی، آپ کا ہر
ہر لمحہ اللہ کے حکم کے مطابق گزرے گا. ہم وہاں تک لے کے چلتے ہیں جہاں ہمارے مزاج کے مطابق ہو دین. مزاج اور انا سے ٹکرایا، ہماری انا غالب آ جاتی ہے اور دین پیچھے رہ جاتا ہے. وَمَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، قرآن نے اس کی تعبیر کی ہے. قرآن بتا رہا ہے میرے بھائیوں، وَمَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اور وہ شخص جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا. کیا یہ نفس پرستی نہیں ہے؟ کیا یہ ہماری انا پرستی نہیں ہے کہ ہم زندگی کو اس طریقے سے جی رہے ہیں جیسا ہمارا نفس کہہ رہا ہے؟ گھر میں وراثت تقسیم ہو رہی ہے، بہن کو وہ حصہ دیا جائے جو خراب ہے اگر دیا جائے تو، اور نہیں تو پھر آپ جانتے ہیں صورتحال کیا ہے. اور صورتحال بئیں جا رسید، یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ارے شریعت وریت نہیں دیکھی جاتی ہے اس معاملے میں، ویسے ہی بٹے گا جیسے ابا کہہ گئے ہیں، ویسے ہی چلے گا جیسے اماں نے کہا ہے. یہ ہمارے معاشرے کی تصویر ہے، یہ ہمارے معاشرے کی تصویر ہے میرے بھائی. ہمارے اپنے گھروں کی، ہمارے اپنے گھروں کی، ہمارے ارد گرد لوگوں کی، ہمارے بھائیوں کی، ہمارے دوستوں کی، ہمارے احباب کی، جتنا آپ غور کریں گے اپنے آپ سے شروع کر لیجئے، اپنے آپ سے شروع کر لیجئے. کیا کبھی ایسا موقع آیا ہے کہ نہیں میرے رب کا حکم ہے، سر تسلیم خم ہے؟ نہیں میرے بھائی. اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہیں. امر بالمعروف، بھلائی کا حکم. اللہ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم دنیا کی بہترین امت ہو، ہم نے تم کو عام انسانوں کے لیے پیدا کیا. بہترین امت کا جو لقب دیا اس کی ذمہ داری یہ بتائی کہ آپ معروف اور بھلی چیزوں کا حکم دیتے ہیں اور بری چیزوں سے روکتے ہیں. ذرا ہم اپنی زندگیوں میں جھانکیں کہ آج صبح ہم بیدار ہوئے جب اور فجر کی نماز کے لیے نکلنے لگے اور ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا جوان لڑکا بازو میں سویا ہوا ہے، اسے اٹھائے. ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا فلاں رشتہ دار مسجد میں نہیں آتا، اسے ایک فون کیے کہ بھائی اذان ہو گئی، چلو فجر کی نماز ہے. جو فجر کی نماز کو جماعت سے پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے، اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے. نماز فرض ہے، نماز کا پڑھنا فرض ہے. نماز چھوڑنے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کہا ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. اور ہمارا قرآن، ہمارا نظام، ہمارا سسٹم دین اسلام یہ کہتا ہے کہ نماز چھوڑنے والا واصل جہنم ہوگا، جہنم میں جائے گا. یہ سب چیزیں معلوم ہیں، لیکن کیا اس بیٹے کو اٹھائے؟ کیا اس بھائی کو فون کیے؟ کیا اس بہن کے گھر فون کیے جس سے اپنی محبت کی دعوے داری رکھتے ہو؟ کیوں؟ وہ جو ایمان ہونا چاہیے تھا، قرآن مجید کا اگر مطالعہ کرتے رہتے، قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھتے رہتے، اللہ سے اپنی محبت کا ثبوت دیتے رہتے کہ میرے رب کا کلام ہے، اس کلام کو اللہ نے، یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ کلام اللہ نے مجھے مخاطب کیا ہے. مجھے اللہ مجھ سے مخاطب ہیں، اللہ مجھ سے کہہ رہے ہیں. محبت رہتی تو ہم اس انداز سے قرآن مجید کو پڑھتے اور دیکھتے کہ ہمارے رب نے ہم سے کیا کیا کہا ہے. اور جب محبت رہتی، اللہ سے محبت رہتی، تو اس کے حرف کو اپنی زندگیوں میں ہم شامل کرتے، اس کے حرف کو اپنی زندگیوں میں ہم رائج کرتے میرے بھائیوں. لیکن ہم صرف محبت کی دعوے داری کر رہے ہیں، صرف محبت کی دعوے داری. اگر کوئی بدبخت، کوئی ملعون، کوئی لا علم، کوئی جاہل شخص قرآن مجید کی ذرا بے حرمتی کر دیتا ہے تو ہم سڑکوں پہ نکل آتے ہیں قرآن مجید کی محبت کا دعویٰ لے کر.
لیکن ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں، ذرا غور کیجئے، کیا ہم خود روزانہ اپنے گھروں میں قرآن مجید کی بے حرمتی کر رہے ہیں یا نہیں؟ ہم خود آج اگر ہم نے اپنے بچے کو نماز کے لیے اٹھایا نہیں ہے تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس قرآن کی ہم نے بے حرمتی کی ہے۔ اس قرآن میں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اس حکم کو نہ مان کر ہم نے نہ صرف یہ کہ قرآن کی بے حرمتی کی ہے بلکہ رب کریم کی بے حرمتی کی ہے، اس کے احکامات کو یوں نظر انداز کیا ہے۔ آپ کتنے دن برداشت کریں گے اگر آپ کی فیکٹری میں آپ کے احکامات کو اور آپ کے اصول و ضوابط کو ماننے والا کوئی شخص، کوئی مزدور انکار کر دے، آپ کا حکم نہ مانے؟ دوپہر تک فیصلہ ہو جائے گا، دوپہر تک فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اب تک باقی رکھا ہے، اللہ رب العزت نے اب تک باقی رکھا ہے۔ اللہ نے جو یہ لمحات دے رکھے ہیں، یہ جو سانسیں آ جا رہی ہیں، ان لمحات کی قدر کیجئے، ان سانسوں کی قدر کیجئے۔ یہ جو اللہ نے آپ کو زندہ رکھا ہے اور آپ کو وقت دیے جا رہے ہیں، آپ کو مہلت دیے جا رہے ہیں، تو یہ اللہ کی محبت ہے آپ کے ساتھ، یہ اللہ کی محبت ہے آپ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم میں نہیں بھیجنا چاہتے ہیں، آپ کو ابھی بھی زندہ رکھے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لو، ابھی بھی وقت ہے، لوٹ کر آ جاؤ، ابھی بھی حکم ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ میرا سسٹم اور میرا نظام بہت واضح لفظوں میں موجود ہے، تمہاری زبان میں موجود ہے۔ مراٹھی بولتے ہو مراٹھی میں موجود ہے، اردو بولتے ہو اردو میں موجود ہے، انگریزی جانتے ہو انگریزی میں موجود ہے۔ دنیا میں انسانوں کے بولے جانے والی جتنی زبانیں ہیں، ساری زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ موجود ہے، کوئی عذر باقی نہیں رہ گیا ہے میرے بھائیوں۔ سبب ہے تو صرف ایک کہ دل نہیں مان رہا ہے، دل محبت نہیں کر رہا ہے، دل محبت نہیں کر رہا۔ یہ دل اگر محبت سے سرشار ہوتا تو ہم اللہ کی باتیں مانتے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت میں نے پڑھی، اس آیت میں اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے، اور یہ حکم ہر حال میں ہے۔ اللہ نے صورتحال بتائی، تم سفر پہ رہو، تم بیمار رہو، تم کہیں بھی رہو، قرآن مجید کی تلاوت نہیں چھوڑنا۔ اور قرآن مجید پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ پڑھا جائے، دیکھیے قرآن مجید تلاوت کے لیے نہیں اترا ہے، وہ کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی ایک ثواب ہے، اور جب بات قرآن کی آ جائے تو تلاوت کرنا تو بہت بڑی بات، قرآن مجید کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ ایک ایک حرف پہ اللہ تعالیٰ 10 نیکی دیتے ہیں، لیکن قرآن کے نزول کا مطلب تلاوت نہیں ہے، تلاوت اس کا ایک حصہ ہے۔ اصل مقصد تدبر ہے، غور و فکر ہے، اللہ کے احکامات کو پڑھنا اور سمجھنا ہے اور اسے اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا ہے۔ یہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اس قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگا لو۔ یہ محبت کرنے والا ایک معبود اپنے بندے کو یہ موقع دے رہا ہے کہ ابھی موقع ہے، اٹھا لو، پڑھ لو، زندگیوں میں نافذ کر لو۔ جب یہ قرآن آپ پڑھتے تو آپ وہ آیت پڑھ کے کانپ جاتے۔ اگر ذرا بھی ایمان ہے، ذرا بھی ایمان ہے، سن لیجئے قیامت کا دن، یقین ہے نا قیامت آنے والی ہے نا، یقین ہے نا، مریں گے نا، مرنے کے بعد قیامت آئے گی، ہمارے ایمان بالغیب کا ایک جزء ہے۔ قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ قیامت کا عجیب منظر اللہ رب العزت نے کھینچا ہے، کوئی کسی کا ہوگا نہیں،
نہ بھائی بھائی کا نہ ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ماں بیٹے کی ہوگی، کوئی کسی کا، سب اپنا اپنے نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ایسے میں ایک امید رہے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے۔ ہم الحدیث تو ذرا زیادہ ہی امید لگا کے بیٹھے ہیں، معلوم نہیں کیوں، معلوم نہیں کس بنیاد پر، معلوم نہیں۔ مجھے تو بڑا سخت تعجب ہوتا ہے کہ کس بنیاد پر یہ امید ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے، واضح لفظوں میں کہتا ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ جس وقت ہم شفاعت کی امید لگا کے بیٹھے ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور یہ مقدمہ لے کے چلے جائیں کہ میری اس قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ رکھا تھا۔ شفاعت کے طلبگاروں، شفاعت کی امید رکھنے والوں، ذرا تصور کرو، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مہجور کا اطلاق ہر اس شخص پر ہوتا ہے جو 3 دن تک کنٹینیوس، مسلسل 3 دن تک قرآن مجید کی تلاوت نہ کیا ہو۔ ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں کہ ہم لوگ اپنا جائزہ لیں، ہم میں سے ہر شخص، اور اللہ نے عقل دی ہے، ہم صحیح سلامت ہیں، سوچنے کی طاقت اللہ نے دے رکھی ہے۔ یہ دنیا چند سالہ زندگی ہے، 70 75 80 90، اس کے بعد اگر کسی کو سنتے اچھا 95 سال عمر ہو گئی ماشاء اللہ، ہے نا، یہی کل زندگی ہے۔ اس مختصر سے وقفے کو اللہ رب العزت کلمہم بالبصر کہتے ہیں، ایک پلک جھپکنے کی مدت، اس کے بعد آنکھ بند ہو جائے گی، بند ہو جائے گی، سب کی بند ہونی ہے، کسی کی آج کسی کی کل، ہر ایک کا وقت آنے والا ہے۔ قبل اس کے کہ یہ وقت آ جائے ہمیں اپنا جائزہ لے، آج اس وقت اسی مجلس میں بیٹھ کے یہ طے کر لینا چاہیے میرے بھائیوں۔ جمعہ کی مبارک سے آتے ہیں، اگر 2 4 10 منٹ میں زیادہ بول دوں تو برداشت کر لیجئے گا، اللہ کی باتیں کر رہا ہوں، اللہ کی۔ اور عالمیہ یہ ہے کہ خطیب اگر کسی موضوع پہ بول رہا ہے اور 2 4 منٹ ادھر ادھر ہوا تو لوگ اپنی گھڑی دیکھنے لگتے ہیں کہ کب بیٹھ جائے اور کب چھٹی مل جائے۔ کتنا بڑا عالمیہ ہے میرے بھائیوں، کتنا بڑا یہ محبت، جس سے محبت کر رہے ہیں، جس سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اس کی باتیں سنائی جا رہی ہے اور 2 منٹ زیادہ ہو گیا تو لوگ گھڑی دیکھنے لگے ہیں۔ یہ محبت کہیں گے میرے بھائیوں؟ بہرکیف آج اس وقت اس مجلس میں بیٹھ کر ہر شخص اپنا جائے، اگر خواتین ہیں اور میری باتیں سن رہی ہیں تو ان کی ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ ربۃ البیت ہوتی ہیں، وہ گھر کی مالکن ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ گھروں میں پڑھنے کا رواج بنائیے۔ میں اپنی ماؤں بہنوں سے کہہ رہا ہوں کہ کہہ دیں کہ ناشتہ نہیں دوں گی اگر قرآن نہیں پڑھو گے۔ یہ عزم کر کے اٹھیں کہ گھر میں ناشتہ نہیں بنے گا اگر قرآن نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ اگر ہماری خواتین یہ عزم کر لیں تو دیکھیے گھر میں کیسی رونق اور کیسی برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اگر آپ طے کر لیں زندگی سدھر جائے گی۔ زندگی یہ کتاب ہدایت ہے اور ہدی للناس اللہ نے کہا ہے، صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت کی بات نہیں، عام انسانیت کی ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ اگر طے کر لیں آپ کہ آج سے ہم جب اٹھیں گے تو اس قرآن کو ہم سینے سے لگا لیں گے، اس قرآن کو ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، حرف حرف پڑھیں گے اور اپنی زندگیوں میں اسے نافذ کرنے کی ہم بھرپور کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ قرآن مجید کو ہم سمجھیں اور سمجھ کر اس پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کا اہل بنائیں، ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دین سمجھے بغیر عمل کرنا مسلمانوں کا کام نہیں تھا۔ دین کو سمجھیے، دین کو سیکھیے، دین کو پھیلائیے، پھیلانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ امر بالمعروف، بھلی باتوں کا حکم دینا، یہ آپ کا دینی فریضہ ہے۔
یہ آپ کے مالک نے آپ کو مکلف کیا ہے. آپ کا بازو والا بیڑی پی رہا ہے، اسے روک دو، محبت سے روک دو. اگر ہاتھ پکڑ سکتے ہو تو ہاتھ پکڑ لو. اگر بیٹا ہے، اختیار ہے تو دو ہاتھ لگا کے روکو. اگر جھوٹ بول رہا ہے تو روک لو. اگر غیبت کر رہا ہے تو روک لو. یہ آپ کے لیے آپ کے اللہ کا حکم ہے. حکم ہے کہ بازو میں خود اپنی ذات میں، اپنے ارد گرد، اپنے گھر میں ایک ذرا خرابی دیکھی اور دل مومن برداشت نہیں کر سکا. یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، اور یہ کیا ماحول بن رہا ہے. یہ آپ کا دینی فریضہ ہے میرے بھائیوں. اس فریضے کو سمجھیے. یہی ایک مسلمان کی زندگی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایک مومنانہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ.